ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین محترم، ابھی یہ میرے پاس ایک انتہائی عظیم فیملی کے ممبران، یہ فیملی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ یہ میرے بھائی محترم جناب نقیب اور رحمان صاحب ہے، ان کا تعلق واہ کینٹ سے ہے۔ ان کے پہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی، ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ ان کا دادا، ان کا باپ، ان کی والدہ، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، یہ سب حد نگاہ تک سب کے سب یہ قادیانی تھے۔ تو یہ چند ہفتے پہلے میرے پاس آئے، الحمدللہ ان سے میری دوسری میٹنگ ہوئی، تو اللہ پاک نے کرم کر دیا کہ انہوں نے الحمدللہ پروردگار کے خصوصی کرم سے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور قادیانیت پر لعنتیں بھیج دیں۔ تو ان کے جو دادا تھے، اصل میں ان کے خاندان میں سب سے پہلے وہ مرتد ہوئے۔ آپ آئیڈیا لگائیں کہ ان کو قادیانیوں نے اس دور میں قادیان کی ایک لڑکی دے کے، اس لڑکی کے ذریعے سے ان کے دادا کا، جن کا نام لال خان ہے، ان کا ایمان تباہ کیا، اور نعوذ باللہ جو قادیانیت کا جو کفر ہے ان کی فیملی میں انجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسی خاتون سے ان کے دادا نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کی تمام جو نسلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئیں، اور نعوذ باللہ ان کا تعلق گنبد خضرا سے ٹوٹ کے قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب سے جڑ گیا۔ تو پروردگار نے اس خاندان پہ اپنا کرم کیا کہ ماشاءاللہ ان کی ایک پھپھی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ان کی ناظرین محترم 5 آنٹیاں جو ہیں، 5 پھپھیاں جو ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ یہ ان کی والدہ محترمہ میرے پاس بیٹھی ہیں، اللہ نے ان پہ بھی کرم کیا، یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اب تک جو ان کا گاؤں ہے پیچھے سے، چونکہ یہ واہ کینٹ میں حال مقیم وہاں کی رہائشی ہیں، پیچھے ان کا جو آبائی علاقہ ہے، جو ان کا گاؤں، اس کا نام ہے پچنند، یہ تحصیل تلا گنگ ہے اور یہ ضلع چکوال ہے، وہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو ان کے اس گاؤں کے اندر الحمدللہ اب تک 22 جو افراد ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی کہ 22 وہ اور 8 یہ۔ اب تک ماشاءاللہ ان کے اس ایریے کے اندر اللہ رب العزت کے خصوصی کرم سے 30 مسلمان جو ہے، 30 قادیانی جو ہیں وہ ماشاءاللہ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو آج اللہ نے کرم کیا کہ ان کی جو سسٹر تھیں، ان پہ بھی ہم نے محنت کی، ان پہ فون کے ذریعے سے ان کو قائل کیا، سمجھایا۔ آج یہ ہمارے پاس آئیں، ان کی والدہ محترمہ بھی ساتھ آئیں۔ ہم نے یہ قادیانیوں کے تمام کفریات، مرزا قادیانی کذاب کے دجل، فریب، اس کے بدترین دعوے کہ اس نے خود کو نعوذ باللہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے دعویٰ خدائی کیا، میں نے ان کو دکھایا، ان کی کتابوں سے دکھایا، اور میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی کذاب نے اپنے ناپاک ساتھیوں کو نعوذ باللہ صحابہ کرام کہا، اپنے گندے اور غلیظ خاندان کو معاذ اللہ اس نے اہل بیت رسول کہا، اور اپنی ناپاک بیویوں کو اس کذاب نے معاذ اللہ امہات المومنین کہا، اپنی حفوات کو، اپنی بکواسات کو، اپنی غلاستوں کو اس نے نعوذ باللہ قرآن و حدیث کہا۔ میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے ابھی ان کے سامنے صرف 2-3 باتیں پیش کروں گا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ۔ یہ قادیانی کہتے ہیں جس طرح انجیل وحی مقدس ہے، توریت وحی مقدس ہے، قرآن پاک وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں یہ کتاب بھی نعوذ باللہ وحی مقدس ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس پہ۔ مرزا قادیانی کذاب پہ جتنے بھی شیطانی اس پہ الہامات ہوئے، انہوں نے اس کو کلیکٹ کر کے تذکرہ کے نام سے اس کو پرنٹ کر دیا۔ اس کی اشاعت چہارم میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ان کو اس کے اندر مرزا قادیانی کذاب کی بہت سی خرافات دکھائیں۔ میں چند ناظرین کی معلومات کے لیے کہوں گا، پیش کروں گا۔ یہ پیج نمبر ہے 642۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کذاب لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی، تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس کذاب نے نیچے یہ بکواس کی، کہا اللہ پاک نے مجھ سے کہا اے مرزا قادیانی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے عرش کے ہے، استغفر اللہ، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے، اللہ کا فرزند معاذ اللہ کہا۔ اللہ نے مجھے کہا اے مرزا قادیانی تو میرے بیٹوں جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اگلا پیج، اس پہ پیج نمبر 643 پہ اس نے کہا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قادیان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا۔ ناظرین یہ بدترین کفر اس نے بکا معاذ اللہ۔ پھر میں نے ان کو یہ بھی دکھایا، اس مردود نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، خود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھنے کا دعویٰ کیا۔ کہتا ہے اسی کتاب میں کہتا ہے آسمان سے کئی تخت اترے، پر اللہ نے مجھے کہا اے مرزا قادیانی تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا، دجال، کذاب، کتنا بڑا کافر تھا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر میں نے بتایا کہ اس کی بیس ہی جو مرزیت کی بیس ہے یہی دجل ہے،
یہی فریب ہے کہ مرزا قادیانی کذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات، اس کا والیوم نمبر 2 ہے، بکنے والا لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے ناظرین واضح طور پہ اس بات کا اقرار کیا کہ میں کون ہوں، میری جماعت کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کس نے بنایا۔ صاحب لکھا، یہ پیج نمبر 198 پہ کہتا ہے کہ میں اور میری جماعت یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ خود بات کر دی کہ مجھے اللہ نے نہیں بھیجا، مجھے انگریزوں نے بھیجا، مجھے انگریزوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عشق محبت سینوں سے نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو نعوذ باللہ فنش کرنے کے لیے کہا، مجھے انگریزوں نے کھڑا کیا اس کام کے لیے۔ میں نے ان کو دکھایا۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 9 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 31۔ اس کے اندر اس نے کہا اتنا بڑا یہ کذاب تھا، اس کی آپ زبان دیکھیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں۔ یہ بہت بڑا ان کا جھوٹا نعرہ ہے۔ یہ میرے پاس اس بک کے اندر اس نے صاف کہا، کہتا ہے جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں۔ استغفر اللہ ناظرین، اس نے پوری امت مسلمہ کو معاذ اللہ کتنی ننگی اور گندی گالی بکی۔ اس نے پوری امت کے اولیاء، صلحاء، اللہ کے نیک بندے، بڑے بڑے اولیاء کرام، سادات کرام، پیران اعظام، اس نے کہا وہ سب کے سب نعوذ باللہ ولد الحرام ہیں۔ ان کی مائیں معاذ اللہ ان کو ننگی اور گندی گالیاں بکی۔ ہماری امت کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بدترین گالی بکی۔ میں آپ ناظرین کی معلومات کے لیے میں نے ایک بار کہ مرزائی سے کہا کہ مرزا قادیانی کذاب نے اس کتاب میں لکھا جو مجھے میری فتح کا قائل نہیں، مجھے نبی نہ مانے، رسول نہ مانے، وہ نعوذ باللہ ولد الحرام ہے، حلال زیادہ نہیں۔ اس نے یہ گالی بکی۔ میں نے کہا میرے پاس یہ بک ہے، اس بک کا نام ہے سیرت المہدی، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ اس کے اندر اس نے صاف طور پہ لکھا، یہ خود لکھتا ہے مرزا بشیر احمد، کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے 2 بیٹے یعنی کہ میرے 2 بھائی فضل احمد اور سلطان احمد مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، مرزا قادیانی پہ لعنتیں بیچتے تھے، اسے جھوٹا، کافر، کذاب، دجال کہتے تھے۔ اس میں لکھا، اب میں نے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ یہ جلد نمبر 5 میرے پاس پڑھی ہے، اس میں لکھا وہ ذریۃ البغایا ہے، نعوذ باللہ کہا وہ کندری کا بچہ ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ میں نے کہا پھر مجھے بتا کہ مرزا قادیانی کے 2 بیٹے فضل احمد، سلطان احمد اس کو نبی نہیں مانتے تھے، تو پھر بتا کہ وہ کون ہوئے اور ان کی ماں یعنی کہ مرزا قادیانی کی بیوی پھر وہ کون ہوئی اور اس بیوی کا خامن یعنی کہ مرزا قادیانی یہ کون ہوا؟ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ دیکھو گے برا حال محمد کے عدوف کا منہ پہ ہی گرا جس نے چاند پہ تھوکا، یہ پروردگار کا ان پہ عذاب آیا۔ بہرکیف میں نے یہ تمام باتیں، تمام کتابیں، تمام حقائق ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کیے۔ انہوں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ آج ماشاءاللہ یہ ہماری جو بہن ہیں یہ ہمارے پاس یہاں لاہور آئیں، ابھی ہم ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، تو بہن میں جیسے پڑھوں گا آپ نے ویسے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ان کو پیش کریں، پڑھیں جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں اپنا نام لے لیں، فصیح ایمان، بغیر کسی ڈر، خوف، لالچ یا دباؤ کے قادیانیت پہ لعنتیں بھیج کر اسلام قبول کرتی ہوں۔ میں حضور نبی پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی سمجھتی ہوں۔ میں مرزا قادیانی کذاب کو جھوٹا، دجال، کافر، کذاب اور مرتد سمجھتی ہوں اور تمام قادیانیوں کو کافر سمجھتی ہوں۔ آج کے بعد میرا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسلام کے تمام عقائد پہ ایمان لاتی ہوں۔ آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے۔ مبارک ہو جی ماشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔